بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کی پہلی شرط طہارت کا بیان چل رہا ہے، جس میں کہ استنجا، وضو اور غسل کا بیان ہو گیا ہے، اور آج تیمم کا بیان۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یعنی اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ یعنی کہ جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو پاک مٹی سے، اور اس میں کیا کرنا ہے؟ اپنے منہ یعنی چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ تیمم قرآن مجید سے اس کا حکم ثابت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کریمہ سے اس کا حکم ثابت ہے۔ اس کا بیان حدیثوں میں تفصیل سے موجود ہے، اسی کے تعلق سے بیان کرنا ہے اور اس کے مسائل بیان کرنے ہیں۔ تیمم، جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس پانی کی قلت ہے، اتنا پانی نہیں کہ وہ وضو کر لے، وضو کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی کنڈیشن میں ہے، وہ ابھی آگے سے بیان کیے جائیں گے مسائل، یا غسل کی حاجت ہے اور پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو وضو و غسل کی جگہ تیمم کرے۔ اور پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، اس کی کئی صورتیں ہیں، یعنی ایسی بیماری کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرتا ہے، یعنی وضو یا غسل کرتا ہے، تو وضو یا غسل کرنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا بیماری لمبے وقت تک چلے گی کہ دیر سے اچھا ہوگا۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ یہ یا تو اس نے خود آزمایا ہو، ایسا ہونا کہ وضو سے بیماری بڑھ جائے گی، وضو کرنے سے، یہ خود اس کا آزمایا ہوا ہو، یا غسل کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی خود آزمایا ہوا ہو، یا کسی مسلمان حکیم جو احکام شرع کو جانتا ہو اس نے پرہیز کے لیے کہا ہو، اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ یا کہ پانی کے استعمال سے موت آنے کا اندیشہ ہے، اتنا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ موت آ جائے، یعنی کہ سردی اتنی ہے کہ اگر وہ پانی سے وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو اس کے موت آنے کا خطرہ ہے، تو اس کنڈیشن میں جو ہے تیمم کا حکم دیا جائے گا۔ محض خیال ہی خیال میں بیماری بڑھنے کا وہم ہو تب تیمم جائز نہیں، یعنی یا تو تجربہ کر لیا ہو کہ تیمم جو ہے نہیں کیا اور وضو کیا، بیماری بڑھ گئی، خود کا تجربہ ہے تب تیمم کا حکم ہے، یا پھر کسی مسلمان نے اور جانکار یعنی کہ احکام شرع کو جاننے والے حکیم نے کہا ہو، یا پھر یقین کامل ہو، خود بھی مسائل کو جانتا ہو اور یقین کامل ہو کہ واقعتاً بیماری بڑھ جائے گی یا موت واقع ہونے کا اسے اندیشہ ہے، تب ایسی کنڈیشن میں تیمم کیا جائے۔ محض خیال ہی خیال میں بیماری بڑھنے کا وہم ہو تو تیمم جائز نہیں۔ یوں ہی کافر یا فاسق یا معمولی طبیب کے کہنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اگر پانی سے بیماری کے لیے کوئی نقصان نہ ہو مگر وضو یا غسل کے لیے حرکت نہ کر سکے، یعنی اتنا مریض ہے کہ وضو نہیں کر سکتا، بستر پر چارپائی پر پڑا ہوا ہے، وضو نہیں کر سکتا یا غسل نہیں کر سکتا، اور کوئی ایسا بھی نہیں جو اس کو وضو کرا دے، تو پھر تیمم کرے گا۔ یوں ہی کسی کے ہاتھ پھٹ گئے کہ خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی دوسرا بھی ایسا نہیں جو اس کو وضو کرائے، تو پھر وہ تیمم کرے۔ کسی کو چیچک نکلی تو چیچک میں جو ہے وہ بیماری پورے جسم میں ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے پانی کا استعمال بھی مضر ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ تیمم کرے۔ اگر اس کی جو چیچک ہے وہ اعضائے وضو پر اکثر حصے پر ہے تو وہ پھر تیمم کرے، اور اگر ایسا کر لے کہ جو ہے جہاں کچھ ایسی جگہ ہے کہ بیماری کم ہو اس کنڈیشن میں، تو وہاں پھر مسح کرے، یہ بھی بہتر ہے۔ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو و غسل ضروری ہے، تیمم جائز نہیں۔
اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے گا اور ٹھنڈے سے ہی اس کو وضو یا غسل کرنا ہوگا اور ٹھنڈا اس کے لیے مضر ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا اور چیزوں میں اس کو بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور گرم پانی میسر نہیں، تو پھر تیمم کر لے، اور گرم پانی مل سکتا ہے تو تیمم جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ سر سے پانی بہا کر نہائے گا اور اس کو جو ہے وہ سر میں دماغ میں کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا نزلے کا شدید مریض ہے، اور اگر وہ سر سے پانی بہا کر نہائے گا اور نزلہ اس کنڈیشن تک پہنچ جائے کہ اس کی حالت بگڑنے پر آ جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ گلے سے غسل کرے۔ اس کنڈیشن میں بھی تیمم کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اس چیز کی اجازت دے دی جائے گی کہ سر پر پانی نہ بہائے، گلے سے غسل کرے اور پورے سر کا مسح کر لے۔ اور کہیں ایسی جگہ پر ہے، مان لیجئے جنگل میں ہے، سفر میں ہے، جہاں کے چاروں طرف ایک ایک میل دور تک پانی نہ ہو، چاروں طرف یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ، نارتھ، ہر طرف چاروں سمت میں ایک ایک میل دور تک پانی نہیں ہے، تو پھر تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن اس میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ اگر یہ گمان ہو کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے، بنا تلاش کیے تیمم جائز نہیں۔ یعنی کہ جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں تو پانی نہیں ہے، لیکن اس کو گمان ہے کہ ادھر یا ادھر، ادھر یا ادھر، یعنی چاروں طرف میں سے کسی بھی ایک سمت میں کہ 1 میل دور تک پانی مل سکتا ہے، ایسا گمان اس کو ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ پہلے پانی کو تلاش کرے۔ بغیر تلاش کیے تیمم کر لیا، نماز پڑھ لی، اور پھر بعد میں اس کو تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرنا لازم ہوگا، یعنی نماز کو دہرانا لازم ہے۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ میل کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا، اگر یقین ہے یعنی زیادہ یقین یہی ہے کہ کہیں پانی ہے ہی نہیں 1 میل دور تک، تو پھر تلاش کرنا ضروری نہیں۔ یعنی اگر گمان ہے کہ 1 میل دور تک پانی مل سکتا ہے تو تلاش کرے، اور غالب گمان یہی ہے کہ 1 میل کے اندر کہیں پانی نہیں ملے گا تو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ پھر اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش نہ کیا، نہ کوئی ایسا ہے جس سے کہ پوچھ سکے، معلوم کر سکے، اور نماز پڑھ لی، بعد کو معلوم ہوا کہ پانی یہاں سے قریب ہے، تو نماز کا اعادہ نہیں۔ یعنی کہ یہ غالب گمان ہے کہ 1 میل دور تک کہیں پانی نہیں مل پائے گا، اور کوئی ایسا شخص بھی وہاں نہیں جو بتا سکے، جس سے وہ پوچھ سکے، اور نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد کسی نے آ کے بتایا یا وہ خود آگے کو چلا اور اس کو پانی مل گیا، تو پھر نماز کے اعادہ کی حاجت اس میں نہیں ہوگی، لیکن تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یہ تیمم اب جاتا رہا، اور اگر کوئی وہاں تھا مگر اس سے نہ پوچھا اور بعد کو معلوم ہوا کہ پانی قریب ہے، تو اعادہ کرنا پڑے گا۔ یعنی کوئی پہلے سے موجود تھا اور اس سے پوچھا نہیں اور ایسی نماز پڑھ لی، اور بعد کو نماز پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ پانی تو قریب میں ہے، اس نے بتایا، تو پھر جو ہے وضو کرے گا اس پانی سے اور نماز کو دہرائے گا۔ اور اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کسی کا گمان نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی کہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی کا گمان نہیں تو تلاش کر لینا مستحب ہے، اور پھر اس کنڈیشن میں بغیر تلاش کیے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو ہو گئی۔ ساتھ میں دوسرا کوئی پانی نہیں، صرف آب زمزم ہے، زمزم شریف کا پانی ہے جو لوگوں کے لیے تبرکاً لے جا رہا ہے یا کسی بیمار کو پلانے کے لیے لے جا رہا ہے، اور اتنا ہے کہ وضو اس میں ہو جائے گا، اور کہیں سفر میں، راستے میں، جنگل میں یا ایسی جگہ کہ جہاں پانی دوسرا میسر نہیں، اور پانی اتنا آب زمزم کا اس کے پاس ہے کہ اس سے وضو ہو جائے گا، تو اسی سے وضو کرے، پھر تیمم جائز نہیں۔ اور اگر چاہتا ہے کہ آب زمزم شریف سے وضو نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پانی کو، زمزم شریف کے پانی کو کسی دوسرے شخص کو ہبہ کر دے، ہبہ کر دے یعنی اس کو تحفے میں دے دے کہ اس کو مالک بنا دے، اور بعد میں اس سے واپس لے لے، پھر وہ چاہے کچھ اس کے بدلے میں پیسے وغیرہ لے، تو پھر اس طرح سے تیمم اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ جو نہ آبادی میں ہو نہ آبادی کے قریب ہو، اور اس کے ساتھ پانی موجود ہے لیکن یاد نہیں رہا کہ پانی میرے پاس ہے، یعنی دور ہے بہت آبادی سے، وہی 1 میل دور تک اسے گمان ہے کہ پانی ہے نہیں، اور پانی اس کے خود کے پاس ہی موجود تھا لیکن بھول گیا، اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ہو گئی۔ اور اگر آبادی کے اندر تھا وہ یا آبادی کے قریب میں تھا تو پھر نماز دہرانی پڑے گی۔ اگر اپنے ساتھی کے پاس پانی ہے اور یہ گمان ہے کہ مانگے سے دے دے گا، تو مانگنے سے پہلے تیمم جائز نہیں، یعنی اس سے پہلے مانگے، اس نے دے دیا تو وضو کرے، نہیں دیا تو پھر تیمم کرے۔
پھر اگر نہیں مانگا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد نماز مانگا اس نے دے دیا بے مانگے اس نے خود دے دیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے، اور اگر مانگا اور نہ دیا تو نماز ہو گئی، اور اگر بعد کو بھی نہ مانگا جس سے دینے نہ دینے کا حال کھلتا ہی نہیں، اور نہ اس نے خود دیا نہ اس نے مانگا تب بھی نماز ہو گئی، اور اگر دینے کا گمان غالب نہیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو بھی یہی صورتیں ہیں کہ بعد کو پانی دے دیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے ورنہ ہو گئی۔ نماز پڑھتے میں کسی کے پاس پانی دیکھا اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ دے دے گا تو چاہیے کہ نماز توڑ دے، اس سے پانی مانگے، اور اگر نہیں مانگا اور پوری کر لی اب اس نے خود دے دیا، اس کے مانگنے پر دے دیا تو اعادہ لازم ہے، اور نہ دے تو ہو گئی، اور اگر دینے کا گمان نہ تھا اور نماز کے بعد اس نے خود دے دیا یا مانگنے سے دیا جب بھی نماز کا اعادہ کرے، اور اگر اس نے نہ خود دیا نہ اس سے مانگا کہ حال معلوم ہوتا تو نماز ہو گئی۔ اور اگر نماز پڑھتے میں سامنے والے نے کہہ دیا کہ پانی لو وضو کر لو، اور کہنے والا مسلمان ہے تو نماز جاتی رہی، توڑ دینا فرض ہے، اور کہنے والا کافر ہے تو نہ توڑے، پھر نماز کے بعد اگر اس نے پانی دے دیا تو وضو کر کے نماز کو دوہرا لے۔ اور اگر یہ گمان ہے کہ 1 میل کے اندر تو پانی نہیں مگر 1 میل سے کچھ تھوڑا زیادہ فاصلے پر مل جائے گا تو مستحب ہے کہ نماز کے آخر وقت تک انتظار کرے، کہ تلاش کرے یا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہے۔ مستحب یعنی کہ وقت مستحب تک تاخیر کرے، عصر و مغرب و عشاء میں اتنی دیر نہ کرے کہ وقت کراہت آ جائے۔ اگر تاخیر نہ کی اور تیمم کر کے اس کنڈیشن میں نماز پڑھ لی تو ہو گئی، یعنی کسی کو یقین ہے کہ 1 میل کے دور پانی ہے اور اس نے وہاں بھی اگر تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، 1 میل کے اندر پانی نہیں تھا، 1 میل سے دور تھا، وہاں تیمم کیا، اس کنڈیشن میں نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی۔ اتنی سخت سردی ہے کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا مضبوط اندیشہ ہے، قوی اندیشہ ہے، اور لحاف وغیرہ یا کوئی ایسی چیز پاس نہیں کہ جس سے وہ نہانے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد سردی کے ضرر سے بچ سکے، تو پھر اس کنڈیشن میں تیمم جائز ہے۔ دشمن کا خوف ہے کہ باہر نکلے گا تو وہ مار دے گا اور اندر پانی میسر نہیں، تو اس کنڈیشن میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر کے اندر نماز پڑھے۔ یا کوئی غریب ہے اور اس پر کسی کا قرض ہے اور وہ غریب اتنا ہے کہ قرض ادا نہیں کر سکتا، اور وہ اسے یہ ڈر ہے کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو وہ مجھے قید کرا دے گا، یا اسے کوئی ایسا خوف ہے کہ میں اگر اس طرف کو جاؤں گا تو ادھر کوئی سانپ یا کوئی درندہ جانور شیر وغیرہ کچھ ایسا ہے، گھر سے باہر نکلنے میں خطرہ ہے اور اندر پانی نہیں، یا عورت ہے اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ جیسے ہی باہر نکلے گی اس کی عزت و آبرو کا نقصان ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں تیمم اندر ہی جائز ہے۔ قیدی کو قید خانہ والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ قیدی کو قید خانہ والے وضو نہ کرنے دیں تو اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر اعادہ کرے، یعنی بعد میں اس کو دوہرا لے۔ اور اگر وہ دشمن قید خانہ والے نماز بھی نہ پڑھنے دیں تو پھر اشارے سے ہی نماز پڑھ لے۔ جنگل میں کنواں ہے لیکن پاس میں ایسا کوئی سامان نہیں جو کہ پانی اس سے نکال سکے تو اس کنڈیشن میں تیمم جائز ہے۔ اگر ساتھ والے کے پاس بھی ڈول رسی ہے اور وہ کہتا ہے ٹھہر جا میں پانی بھر کر، یعنی میں خود پانی بھر لوں فارغ ہو کر کہ میں تجھے دوں گا، تو مستحب ہے کہ انتظار کرے، اور اگر اس کا انتظار نہ بھی کیا تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ پانی موجود ہے مگر آٹا گوندنے کی ضرورت ہے تب بھی تیمم جائز ہے، لیکن شوربے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے اس کی اجازت نہیں ملے گی، یعنی کہ اگر آٹا گوندنے کے لیے ضرورت ہے یہاں اجازت دی گئی ہے، شوربے کے لیے نہیں، یعنی اس پانی سے پھر وضو کرے گا۔ بدن یا کپڑا اس قدر ناپاک ہے جو مانع جواز نماز ہے، اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہے وضو کرے یا اس کو پاک کر لے، دونوں کام اس پانی سے نہیں ہوں گے، ایک ہی ہوگا، یا تو وضو کر لے یا کپڑے کو پاک کر لے۔ تو پانی سے اس کپڑے کو پاک کر لے پھر تیمم کرے، اور اگر پہلے تیمم کر لیا اس کے بعد پاک کیا تو اب پھر تیمم کرے کہ پہلا تیمم اس کا نہیں ہوا۔ پانی مول ملتا ہے اور اس کے پاس حاجت ضروریہ سے زیادہ دام نہیں، یعنی پیسے نہیں زیادہ،
یعنی کہ بس خرچے کے لائق پیسے ہیں اور زیادہ ہے نہیں اور پانی اس کو مول لینا پڑتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں تیمم جائز ہے۔ یہ گمان کہ پانی تلاش کرنے میں اپنے قافلے سے بچھڑ جاؤں گا یا قافلہ مجھ سے غائب ہو جائے گا یا ٹرین چھوٹ جائے گی، ریل چھوٹ جائے گی، یہ گمان کہ وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز جاتی رہے گی، اتنی تاخیر ہو گئی کہ وضو نہ کر سکا، اور یہ اندیشہ ہے کہ اب اگر وضو کرتا ہوں تو عید کی نماز مجھ سے جاتی رہے گی، خواہ یوں کہ امام نماز پڑھا کر فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا، دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص عیدگاہ کے لیے نکلا نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں جماعت کھڑی ہو گئی، عیدگاہ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، عید کی نماز پڑھنے گیا، اب اسے اندیشہ ہے کہ اگر میں وضو کرتا ہوں تو میری عید کی نماز جو ہے وہ نکل جائے گی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً وہیں پر ایک دم تیمم کرے اور وہ نماز میں شریک ہو جائے۔ وضو کر کے عید کی نماز پڑھ رہا تھا، دونوں عیدوں میں سے کوئی سی بھی عید کی، اور اسی بیچ میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، بے وضو ہو گیا وہ، اور وضو کرے گا تو وقت جاتا رہے گا یا جماعت ہو چکے گی، تو تیمم کر کے فوراً وہیں سے ہٹے اور تیمم کرے اور نماز میں شریک ہو جائے۔ گہن کی نماز کے لیے بھی تیمم جائز ہے، جبکہ وضو کرے گا تو گہن کھل جائے گا، تو اس لیے اس سے پہلے وہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے نماز پڑھنی ہے اس کو، تو اس کے لیے وہ تیمم کر لے، یا جماعت جانے کا اندیشہ ہے اس میں بھی تیمم کر لے۔ وضو میں مشغول ہوگا تو ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پچھلی سنتوں کا یا نماز چاشت کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے پڑھ لے۔ غیر ولی یعنی کہ جو اس کا ولی نہیں، اس کو نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے، یعنی کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے اور جو جنازہ کی نماز جس کی ہو رہی ہے وہ اس کا ولی نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا ہے، غیر ولی ہے، تو اور اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو نماز جاتی رہے گی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے، لیکن ایسا کرنا ولی کو جائز نہیں ہے کیونکہ ولی کا لوگ انتظار کریں گے۔ ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہو اسے تیمم جائز نہیں، کیونکہ اس کو اجازت ملی ہے، اب اس کو اختیار ہے کہ وہ فوراً پڑھائے یا تھوڑی دیر سے پڑھائے، تو اس لیے وہ وضو کرے گا، لوگ اس کا انتظار کریں گے۔ اور قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں، جبکہ پانی پر قدرت ہو، یعنی وہی مسئلہ ہے کہ جیسے نماز کے لیے تیمم کا حکم ہے ویسے ہی قرآن مجید چھونے کے لیے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے لیے ہے، اور خالی اس کے لیے اتنا سوچنا کہ نماز کون سا پڑھنی ہے، صرف قرآن پاک ہی تو چھونا ہے، تیمم کر کے چھو لوں، اس کی اجازت نہیں مل سکتی۔ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے، یعنی کہ اتنا وقت تنگ ہو گیا کہ ایک ایک مرتبہ بھی اعضائے وضو کو نہیں دھو پائے گا، ایک ایک مرتبہ بھی اعضائے وضو پر پانی نہیں بہا پائے گا، اور اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز نکل جائے گی، رہ جائے گی، قضا ہو جائے گی۔ اس میں مسئلہ کیا ہے، یہ جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ اس میں وقت کا معاملہ ہے کہ وقت مان لیجئے سو رہا تھا، ظہر کا وقت تھا، سو گیا اور سو کے تب اٹھا کہ اب وہ دیکھتا ہے کہ اگر ایک ایک مرتبہ بھی اعضائے وضو دھوتا ہوں تو نماز کا وقت جاتا رہے گا اور نماز ادا نہ ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر بعد میں وضو کرے اور اس کے بعد اس نماز کو دوہرا لے، یعنی کہ اس وقت میں وہ ادا کر لے گا، اور مان لیجئے موت آ گئی تو پھر اس سے اس کا عذاب سے بچ جائے گا، اس کی قضا کی۔ اسی طرح سے عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی اور پانی پر قادر نہیں تو اس کو چاہیے کہ تیمم کرے۔ اہم چیز، مردے کو اگر غسل نہ دے سکیں، خواہ اس وجہ سے کہ پانی نہیں، یعنی وہی مسئلہ کہ پانی میسر نہیں آ سکتا ایک میل دور تک، یا اس وجہ سے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، جیسے کہ ایک اجنبی عورت ہے اور غیر محرم مرد ہے، یا اپنی عورت کے مرنے کے بعد اسے چھو نہیں سکتا، خود کی بیوی بھی، کہ کوئی دوسرا وہاں اس کا کوئی محرم نہیں ہے یا کوئی دوسری عورت نہیں ہے اور خود اسے چھو نہیں سکتا، تو پھر اس کو تیمم کرایا جائے۔ غیر محرم کو اگرچہ شوہر ہو، عورت کو تیمم کرانے میں کپڑا حائل ہونا چاہیے، یعنی جب تیمم کرائے تو بیچ میں کپڑا ہو۔ حالانکہ آج کے دور میں یہ کنڈیشن ایسی آتی نہیں ہے، لیکن 1% اگر کہیں آ جائے تو اس کے لیے مسئلہ جان لینا بہتر ہوتا ہے اور مسئلے کا علم ہونا ضروری ہے۔
کوئی ایسا ہے کہ وضو کرتا ہے تو پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں اور تیمم کرے تو نہیں، تو اسے لازم ہے کہ تیمم کرے۔ یعنی کہ اس طرح کی کوئی بیماری ہے پانی کی وجہ سے کہ مان لیجئے اس نے وضو کیا، لیکن اس کو یہ بیماری ہے کہ وضو کے بعد اسے دقت ہوتی ہے کہ پیشاب کے قطرے آنا لازمی ہوتے ہی ہوتے ہیں، جب بھی وضو کرتا ہے پیشاب کے قطرے اس کے ٹپکتے ہیں، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تیمم کرے۔ اتنا پانی ملا جس سے وضو ہو سکتا ہے اور اسے ضرورت ہے غسل کی، تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے اور غسل کے لیے تیمم کر لے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کرے اور اس کو زمین پر رکھے، یا ایسی جگہ پر جو زمین کی جنس سے ہے، اور رکھنے کے بعد اس کو اگر مٹی یا گرد زیادہ لگ گئی ہے انگوٹھے سے انگوٹھا مار کے جھاڑ لیں، اور اس کو جو ہے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں، یعنی پورے چہرے کا مسح کر لیں۔ اسی طرح سے پھر دوسری ضرب لگائیں اور دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کے انگلیوں کے سرے سے لے کر، ناخن کے کنارے سے لے کر کے کوہنیوں کے اوپر تک اچھی طرح سے پھیر لیں، تیمم ہو گیا۔ یعنی 2 ضرب لگانی ہے، ایک چہرے پر ایک ہاتھوں پر۔ تیمم میں 3 فرض ہیں، تیمم میں 3 فرض ہیں، یعنی کہ جیسے وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرائض ہیں جو بیان ہو چکے ہیں، تیمم میں 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے نیت۔ اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مارا کہ منہ اور ہاتھوں پر ہاتھ کو پھیر لیا لیکن تیمم کی نیت نہ کی تھی، تب تیمم ادا نہ ہوگا۔ نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت سے یا کسی ایسی عبادت کے لیے کیا گیا ہے جو بلا طہارت جائز نہ ہو۔ تو اگر مسجد میں جانے یا نکلنے یا قرآن مجید چھونے یا اذان و اقامت، ان سب کے لیے، یا سلام کرنے کے لیے، سلام کا جواب دینے کے لیے، یا قبور کی زیارت کے لیے، یا دفن میت کے لیے، یا بے وضو نے قرآن پڑھنے کے لیے تیمم کیا، تو اس سے نماز نہیں ہوگی، اس تیمم سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ جس کے لیے کیا گیا اس کے سوا کوئی عبادت بھی جائز نہیں۔ جنوب نے یعنی ناپاک نے، جنوبی نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، سجدہ شکر کی نیت سے جو تیمم کیا ہو اس سے نماز نہ ہوگی، کیونکہ سجدہ شکر یہ تو بعد میں بھی کر سکتا تھا۔ مسئلہ دوسرے کو تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے خود تیمم کرے تو یہ تیمم اس کے لیے کافی نہیں کہ اس سے اس کی نماز اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ پہلا فرض ہو گئی نیت، نیت لازم ہے۔ اور دوسرا فرض ہے پورے منہ پر، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ مسح سے باقی رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا۔ داڑھی اور مونچھوں اور بھوؤں کے بالوں پر ہاتھ پھیرا جانا ضروری ہے۔ ہاتھ پھیرا جانا یعنی کہ داڑھی کے بالوں پر بھی، مونچھوں پر بھی، بھووں کے بالوں پر بھی ہاتھ پھیرا جانا ضروری ہے۔ منہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کو پہلے وضو میں بیان کیا جا چکا ہے، جیسے آپ لوگوں کو سمجھا دیا گیا کہ بالوں کی جڑ سے لے کر کے ٹھوڑی تک، اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، پورے چہرے پر تیمم میں مسح لازم ہے، ہاتھ پھیرنا ہی ہوگا۔ اور جتنے بھی ہمارے بال ہیں داڑھی کے اور جو ہے مونچھوں کے، بھووں کے، ان پر بھی ہاتھ پھیرنا لازم ہے۔ یہاں تک کہ عورت اگر ناک میں پھول پہنے ہو تو نکال لے، ورنہ پھول کی جگہ مسح سے باقی رہ جائے گی۔ نتھ پہنے ہو جب بھی بہتر ہے کہ نکال لے کہ اس کے نیچے کی کوئی جگہ باقی نہ رہ سکے۔ نتنوں کے اندر جو ناک کے سوراخ ہیں ان کے اندر مسح کی حاجت نہیں ہے۔ ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے، بند نہیں ہوتا، اس پر بھی مسح ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ہاتھ پھیرتے وقت ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ ہونٹوں کا کچھ حصہ ظاہری ہونٹ کا باقی رہ گیا تو تیمم نہ ہوگا۔ یوں ہی اگر زور سے آنکھیں بند کر لی کہ آنکھوں کے کنارے، سائڈیں، حلقوں میں جگہ باقی رہ گئی تب بھی تیمم نہ ہوگا۔ مونچھ کے بال اتنے بڑھ گئے کہ ہونٹ چھپ گیا تو ان بالوں کو اٹھا کر ہونٹ پر ہاتھ پھیرے۔ بالوں پر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہوگا، یعنی بالوں پر الگ ہاتھ پھیرا جائے گا اور ان بالوں کو ہٹا کر کے بالوں کے نیچے کا چھپا ہوا حصہ تھا ہونٹ کا، اس پر بھی ہاتھ پھیرنا لازم ہوگا۔ تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کرے۔ اس میں بھی یہ خیال رکھے کہ ذرہ برابر کہیں جگہ باقی نہ رہے ورنہ تیمم نہیں ہوگا۔
عورتیں کنگن چوڑیاں زیور پہنتی ہیں ان سب کو ہٹایا جائے گا یا اتار کر رکھا جائے اور کھال کے جلد کے ہر حصے پر ہاتھ پھیرا جائے، پہنچایا جائے، مسح کیا جائے۔ اگر بال کے برابر بھی جگہ خالی باقی رہ گئی تو اس میں تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح کا حکم نہیں۔ ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارا یعنی ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ایک ہی مرتبہ کے ضرب لگانے سے چہرے پر بھی ہاتھوں سے مسح کر لیا اور کوہنیوں سمیت ہاتھوں پر بھی مسح کر لیا تو اس کنڈیشن میں مسح نہیں ہوگا۔ جس کے دونوں ہاتھ یا ایک پہنچے سے ہاتھ کٹا ہوا ہو تو کوہنیوں تک جتنا باقی رہ گیا اس پر مسح کرے۔ جس کے دونوں ہاتھ یا ایک پہنچے سے کٹا ہو تو کوہنیوں تک جتنا باقی رہ گیا اس پر مسح کرے، اور اگر کوہنیوں سے اوپر تک کٹ گیا تو اسے بقیہ ہاتھ پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اگر اس جگہ پر جہاں سے کٹ گیا ہے مسح کر لے تو بہتر ہے۔ تیمم کے ارادے سے زمین پر لوٹا اور منہ اور ہاتھ پر جہاں تک ضرورت ہے ہر ذرہ پر گرد لگ گئی تو تیمم ہو گیا ورنہ نہیں، اور اس صورت میں منہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے۔ تیمم کی سنتیں، یہ فرض ہو گئے 3 فرائض تیمم میں وہ بیان ہو گئے۔ تیمم کی سنتیں، تیمم میں کیا کیا سنت ہے؟ بسم اللہ کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، بسم اللہ کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، ہاتھوں کو جھاڑ لینا یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ سے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، نہ اس طرح کے تالی کی سی آواز نکلے۔ زمین پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو ادھر ادھر کر دینا یعنی کہ اچھی طریقے سے ان کو لوٹ دینا۔ پہلے منہ پر ہاتھ سے مسح کرنا اور بعد میں دونوں، پہلے یعنی کہ منہ پر اور بعد میں ہاتھوں پر اس طرح سے مسح کرنا۔ پہلے داہنے ہاتھ پر پھر بائیں ہاتھ پر مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال جبکہ غبار پہنچ گیا ہو، اور اگر غبار نہ پہنچا مثلا ہاتھ وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا، مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے۔ ہاتھوں کے مسح میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ چاروں انگلیوں کا پیٹ داہنے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سروں سے کوہنی تک لے جائے، پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے داہنے کے پیٹ کو مس کرتا ہوا گٹے تک لائے اور بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے داہنے انگوٹھے کی پشت کا مسح کرے، یوں ہی داہنے ہاتھ سے بائیں کا مسح کرے اور ایک دم سے پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا، تیمم ہو گیا، خواہ کوہنی سے انگلیوں کی طرف لایا ہو یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف لے گیا ہو، مگر پہلی صورت میں خلاف سنت ہے۔ اگر مسح کرنے میں صرف 3 انگلیاں کام میں لایا جب بھی مسح ہو گیا، اور اگر 1 یا 2 سے مسح کیا تیمم ادا نہ ہوگا، اگرچہ تمام عضو پر ان کو پھیر لیا ہو، یعنی 1 یا 2 انگلیوں کا استعمال نہیں، 3 کا تو لازم ہی لازم ہے۔ تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور خلال کے لیے بھی پھر ہاتھ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تیمم ہی نہیں کر رہا۔ تیمم کس چیز سے ہو سکتا ہے اور کس چیز سے نہیں ہو سکتا؟ تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، جو زمین کی جنس سے ہو، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیمم بھی جائز نہیں۔ جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہے، یعنی مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے، نجاست کا اس پر اثر نہ ہو، اور اس کے خشک ہونے سے بھی اس کا نجاست کا اثر جائے اس سے بھی نہ کرے۔ جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں کر سکتے اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو، البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی، وہم ہے کہ نجس ہوئی ہوگی، یہ فضول بات ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جو آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی، جو آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ ریتا، چونا،
सुरमा, गंधक, पत्थर, अकीक, जुमर्रद वगैरह जवाहिर से तयम्मुम जायज़ है, अगरचे उन पर गुब्बार ना हो। यानी कि जवाहिर है, जवाहर है, पत्थर है, आग से जलने के बाद ना पिघलती है ना मोम बनती है, ऐसी कोई भी चीज़ है, रेता, चूना, सुरमा, गंधक, इन सब चीज़ों से तयम्मुम जायज़ है, चाहे इन पर मिट्टी लगी हो या न लगी हो। पक्की ईंट, चीनी या मिट्टी के बर्तन से जिस पर किसी चीज़ की रंगत हो जो जिनसे ज़मीन से है, गेरू वगैरह, या मिट्टी वो चीज़ जिसकी रंगत है जिनसे ज़मीन से तो नहीं मगर बर्तन पर उसका जुर्म ना हो, तो इन दोनों सूरतों में उससे तयम्मुम जायज़ है। और अगर जिनसे ज़मीन से ना हो और उसका जुर्म बर्तन पर हो तो जायज़ नहीं। जो नमक पानी से बनता है उससे तयम्मुम जायज़ नहीं, और जो नमक कान से निकलता है जैसे सेंधा नमक उससे जायज़ है। जो चीज़ आग से जलकर राख हो जाती हो जैसे लकड़ी, घास वगैरह, या पिघल जाती हो या नरम पड़ जाती हो आग से जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल वगैरह, इसके अलावा दूसरी और धातें, वो ज़मीन की जिन्स से नहीं और इस सब से तयम्मुम भी जायज़ नहीं। हाँ, ये चीज़ें, ये धातें अगर कान से निकाली गई हैं और पिघलाई नहीं गई कि इन पर मिट्टी के अज्जा बाकी हैं, तो उन अज्जा से यानी कि जो उस पर मिट्टी लगी हुई है उससे तयम्मुम जायज़ है। और अगर पिघला करके चीज़ों को साफ़ कर लिया गया और उन पर फिर भी इतना गुब्बार बाकी रह गया कि हाथ मारने से उस पर गुब्बार का, मिट्टी का, धूल का असर हाथ में ज़ाहिर होता है, तो उस गुब्बार से तयम्मुम जायज़ है, वरना नहीं। गल्ला, गेहूँ, जौ और लकड़ी और घास और शीशा पर गुब्बार हो, ऊपर से धूल लगी हो, मिट्टी लगी हो, उस गुब्बार से तयम्मुम जायज़ है, जबकि इतना हो कि हाथ उस पर रखने से हाथ में लग जाता हो, वरना नहीं। मसला, मुश्क व अंबर, काफूर, लोबान, इन चीज़ों से तयम्मुम जायज़ नहीं। मोती, सीप और घोंगे से तयम्मुम जायज़ नहीं, अगरचे पिसे हों, और इन चीज़ों के चूने से भी तयम्मुम जायज़ नहीं है। राख और सोने, चांदी, फौलाद वगैरह के कुश्तों से भी जायज़ नहीं। ज़मीन या पत्थर जलकर सियाह हो जाए उससे तयम्मुम जायज़ है, यूं ही अगर पत्थर जलकर राख हो जाए उससे भी जायज़ है। अगर खाक में राख मिल जाए यानी मिट्टी में राख मिल जाए और मिट्टी ज़्यादा हो तो तयम्मुम जायज़ है, वरना नहीं। जर्द, सुर्ख, सब्ज़, सियाह रंग की मिट्टी से तयम्मुम जायज़ है, मगर जब रंग छूट कर हाथ मुंह को रंगीन कर दे तो बग़ैर ज़रूरत शदीदा उससे तयम्मुम करना जायज़ नहीं, और कर लिया तो हो गया। भीगी मिट्टी से तयम्मुम जायज़ है जबकि मिट्टी ज़्यादा गालिब हो, पानी ज़्यादा हो गया और मिट्टी उसमें घुल गई तो फिर तयम्मुम नहीं कर सकते। मुसाफिर का ऐसी जगह से गुज़र हुआ, सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और पानी कहीं मयस्सर नहीं, तयम्मुम के लिए दूसरा और कोई ज़रिया भी नहीं। मुसाफिर का ऐसी जगह गुज़र हुआ कि सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और पानी नहीं कि वज़ू करे, और कपड़े में भी गुब्बार नहीं या दूसरी मिट्टी मिलने का उसे कोई ज़रिया नहीं, तो उसको चाहिए कि कपड़ा कीचड़ में सान कर उसको सुखा ले और फिर उससे तयम्मुम करे। और अगर वक्त जाता हो तो मजबूरी को कीचड़ ही से तयम्मुम कर ले जबकि मिट्टी उसमें गालिब हो। गद्दे और दरी में अगर गुब्बार इतना है कि उसमें हाथ रखने से गुब्बार हाथ पर लगता है तो उससे तयम्मुम करना जायज़ है, अगरचे वहाँ मिट्टी मौजूद ना हो, जबकि गुब्बार इतना हो कि हाथ फेरने से उंगलियों का निशान उस पर बन जाता हो। नजिस यानी नापाक कपड़े में गुब्बार हो उससे तयम्मुम जायज़ नहीं, अगर उस कपड़े के सूख जाने के बाद गुब्बार उस पर पड़ा तो उस गुब्बार से, उस धूल से तयम्मुम जायज़ हो जाएगा। जिस जगह से एक ने तयम्मुम किया दूसरा भी कर सकता है। ये मशहूर है कि मस्जिद की दीवार या ज़मीन से तयम्मुम नाजायज़ या मकरूह या गलत है। जिस जगह से एक ने तयम्मुम किया दूसरा भी कर सकता है। ये जो मशहूर है कि मस्जिद की दीवार या ज़मीन से तयम्मुम नाजायज़ है या मकरूह है, ऐसा ये गलत है, यानी कि मस्जिद की दीवार से भी और मस्जिद की ज़मीन से भी तयम्मुम हो सकता है। तयम्मुम के लिए हाथ ज़मीन पर मारा और मसाह से पहले ही तयम्मुम
ٹوٹنے کا کوئی سبب پایا گیا تو اب اس سے تیمم نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ضرب زمین پر لگائی، ہاتھ زمین پر رکھے اور اوپر اٹھائے تھے کہ ایسا کوئی عمل ہو گیا جو کہ وضو کے نواقض میں سے ہے، ناقض وضو، اس سے کچھ ہو گیا تو جو ہاتھ پر گرد اس نے لگائی تھی اب اس سے تیمم درست نہیں ہوگا، بلکہ دوبارہ اس کو ضرب لگانی ہوگی، پھر وہ مسح کرے گا. جن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، تیمم ان سب چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے کہ جن سے غسل ٹوٹ جائے یا وضو ٹوٹ جائے، ان سب چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اور مریض نے غسل کیا، تیمم کیا، مریض نے غسل کا تیمم کیا، مریض تھا اور ایسی کنڈیشن میں آ گیا کہ غسل نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے تیمم کیا، اور اب اتنا تندرست ہو گیا کہ غسل سے اس کو نقصان نہ پہنچے گا تو تیمم ٹوٹ گیا. کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پا لیا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار زیادہ تھا اور اب تندرست ہو گیا کہ وضو اس کو نقصان نہ کرے گا اور غسل سے ضرر ہوگا، تو صرف وضو کے حق میں تیمم ٹوٹ گیا لیکن غسل والا تیمم اس کا باقی رہے گا. جس حالت میں تیمم ناجائز تھا، جس حالت میں تیمم ناجائز تھا، اگر وہ بعد تیمم پائی گئی تو تیمم ٹوٹ گیا. یعنی پانی موجود تھا تو پھر تیمم، پانی اتنا ہے کہ وہ وضو کر سکتا ہے اور کوئی اس کے علاوہ ضرورت بھی نہیں، تو پھر تیمم جائز نہیں. لیکن جس حالت میں تیمم ناجائز تھا، یعنی کہ اس میں تیمم جائز نہیں تھا صحیح ہوتے ہوئے بھی، اسی طرح سے تیمم کیا اور بعد میں اس کو ایسا اتنا پانی مل گیا، تیمم ٹوٹ گیا. جیسے تیمم والے کا ایسی جگہ گزر ہوا کہ وہاں سے 1 میل کے اندر پانی ہے تو تیمم جاتا رہا. یہ ضروری نہیں کہ پانی کے پاس پہنچ کر ہی تیمم ٹوٹ جائے گا. 1 میل کے اندر پانی پایا، کہیں پتہ لگ گیا، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. اتنا پانی ملا کہ وضو کے لیے کافی نہیں، یعنی 1 مرتبہ منہ اور 1 مرتبہ دونوں ہاتھ پاؤں نہیں دھو سکتا تو وضو کا تیمم نہیں ٹوٹا، اور اگر 1 مرتبہ دھو سکتا ہے تو تیمم جاتا رہا. یوں ہی غسل کے تیمم کرنے والے کو اتنا پانی ملا جس سے غسل نہیں ہو سکتا تو غسل کا تیمم نہیں گیا، اور اگر اتنا پانی مل گیا کہ اس سے غسل ہو سکتا ہے تو اس کا تیمم ٹوٹ گیا. پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب پانی ملا تو ایسا بیمار ہو گیا کہ پانی کو اگر استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ نقصان پہنچائے گا، تو پہلے والا تیمم جاتا رہا. اب بیماری کی وجہ سے پھر تیمم کرے. یوں ہی بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا اور اب اچھا ہو گیا تو پانی نہیں ملا، تب بھی نیا تیمم کرے گا. کسی نے غسل کیا مگر تھوڑا سا بدن سوکھا رہ گیا، یعنی اس پر پانی نہ بہا اور پانی بھی نہیں کہ اسے اب دھوئے، یعنی وہی تیمم کے شرائط کی جگہ پہنچ گیا تو اب غسل کا تیمم کیا، پھر بے وضو ہوا اور وضو کا بھی تیمم کیا، پھر اسے اتنا پانی ملا کہ وضو بھی کر لے اور وہ سوکھی جگہ پر بھی پانی بہا لے، تو دونوں تیمم وضو اور غسل کے جاتے رہے. اور اگر اتنا پانی ملا کہ نہ اس سے وضو ہو سکتا ہے نہ وہ جگہ دھل سکتی ہے تو دونوں تیمم باقی ہیں، اور اس پانی کو اس خشک جگہ، خشک حصے کے دھونے میں صرف کرے جتنا دھل سکے. اور اگر اتنا ملا کہ وضو ہو سکتا ہے اور خشکی کے لیے کافی نہیں تو وضو کا تیمم جاتا رہا، اس سے وضو کرے گا. اور اگر صرف خشک جگہ کا حصہ دھو سکتا ہے اور وضو نہیں کر سکتا تو غسل کا تیمم جاتا رہا، وضو کا باقی رہے گا. اس پانی کو جو جگہ باقی رہ گئی تھی اس کے دھونے میں صرف کرے، اور اگر ایک کر سکتا ہے چاہے اسے دھو لے تو غسل کا تیمم جاتا رہا، اس سے جگہ کو دھو لے اور وضو کا تیمم باقی رہے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.